ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ہیروز میں سے ایک ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے گھرانے میں 1 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے۔ وہ 14 اگست 1947 میں ایک لوہے کے ٹرنک کے ساتھ کھوکھرا پار کی سرحد سے پاکستان میں آئے۔ مئی 1947 میں بھارتی نے ایٹمی دھماکہ کر کے عالمی خصوصاً بر صغیر کے امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا۔ اس وقت ایک بھارتی وزیر LK اڈوانی نے پاکستانی قوم کو للکارتے ہوئے کہا کہ بھارت اب ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان قوم اب ہمارے سامنے سر جھکا کر چلنا سیکھے، جس سے یہ واضح طور پر پاکستان کو پیغام دیا گیا کہ بھارت نے ایٹم بم اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ امن پسند پاکستانی قوم ایٹم بم کی تباہ کاریوں سے بخوبی آشنا تھی، لہٰذا اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مراسلہ تحریر کیا کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ایک اہم، مؤثر اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 8 سال کے انتہائی کم عرصے میں سخت محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ آخرکار وزیر اعظم میاں نواز شریف نے چاغوئی کے مقام پر 6 کامیابی ایٹمی دھماکے کروا کر اس موقع پر عبدالقدیر خان کا پورے عالم کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودیہ کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ برسوں تک گھر میں نظر بند رہنے کے بعد خان نے کامیابی کے ساتھ وفاقی حکومت پاکستان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، جس کے فیصلے نے ان کی دیبریفنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ 2009 میں امریکہ نے اس فیصلے پر منفی رد عمل کا اظہار کیا اور اوباما انتظامیہ نے ایک سرکاری بیان جاری کیا جس میں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ خان صاحب ابھی بھی ایک سنگین پھیلاؤ کا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2021 کو ان کی وفات کے بعد اسلام آباد کی قبرستان میں تدفین سے پہلے فیصل مسجد میں ان کی سرکاری تدفین کی گئی۔